بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عام طور پر اس حدیث کو یہی عنوان دیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک حدیث کے پورے ذخیرے میں اہم ترین حدیث یہی ہے، بلکہ حدیث کے علم کا اس کو عنوان ہونا چاہیے۔ حدیث کا علم اصلاً رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شخصیت کا ظہور ہے، اور اس میں 3 بڑے سوالات کا جواب اس میں دیا گیا ہے۔ بڑی حکمت ہے، اور ہمارے ہاں جو عقائد کی بحثیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اسلام کے مختلف معیارات لوگوں نے مقرر کیے ہیں، ان سب میں بالکل قول فیصل ہے۔ اس میں جو سوالات کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا سوال زیر بحث آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے۔ اس کا آپ نے جواب دیا اور یہ بتایا کہ اسلام یہ 5 چیزیں ہیں۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی ایک حد تک۔ حواشی میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اب اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ اسلام کا لفظ، یعنی یہ جو سوال کیا گیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور یہ بتایا کہ اسلام یہ چیزیں ہیں۔ اسلام کا لفظ یہاں اس دین کے ظاہر کے لیے استعمال ہوا ہے جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی ہے۔ یعنی اسلام کا لفظ جب ہم بولتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو یہ پورے دین کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بلکہ بالعموم ہم پورے دین ہی کے لیے بولتے ہیں۔ اس میں ایمان بھی شامل ہوتا ہے، اس میں اسلام کے وہ عقائد بھی شامل ہوتے ہیں جن کا ذکر ہم نے اس روایت میں پڑھا ہے، اور بہت سی اور چیزیں بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس سب کے لیے لفظ اسلام بولا جاتا ہے، وہاں ظاہر اور باطن کی تقسیم نہیں ہوتی۔ لیکن اسی لفظ کا ایک استعمال خود قرآن میں بھی ہے، اور وہ ہے دین کا ظاہر، یعنی ایک باطن ہے دین کا، ایک ظاہر ہے۔ تو عربی زبان کے اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو تعمیم میں بولے جاتے ہیں اور تنہا استعمال ہوتے ہیں تو اپنی جامع حیثیت میں بولے جاتے ہیں، لیکن جب وہ عطف و معطوف ہو جاتے ہیں تو بعض چیزوں کی تجرید ہو جاتی ہے۔ جس طرح لفظ منکر ہے، تو عام حالات میں تو منکر کا لفظ ہر برائی کے لیے بولا جاتا ہے اور عام ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو اس کو فحشاء اور بغی پر عطف کر دیا، تو اب یہ نکل جائیں گی اس کے اندر سے، اور لازم ہے کہ یہاں منکر کی تعمیم کو پہلے تمام حدود میں متعین کیا جائے، ورنہ آپ معنی ٹھیک نہیں بیان کر سکیں گے۔ دونوں چیزیں نکالیے تو پھر جو باقی رہے گا یہاں منکر سے مراد وہی ہے۔ یہاں بھی کیا ہوا ہے کہ اسلام کے لفظ کو عطف کر دیا ہے ایمان کے سوال پر۔ پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اسلام کیا ہے، دوسرا یہ کہ ایمان کیا ہے، تو خود بخود معلوم ہو گیا کہ یہاں پر اسلام کا لفظ اس کے ظاہر کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے۔ اسلام کا لفظ یہاں اس دین کے ظاہر کے لیے استعمال ہوا ہے جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی ہے۔ یعنی ظاہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان چیزوں کے لیے جن کا اظہار آپ پر ایمان لانے والا کوئی شخص اپنے عمل سے کرتا ہے اور دوسروں سے ممتاز اپنی ایک الگ حیثیت میں اسلام کا ماننے والا یا مسلمان کہلاتا ہے۔ تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ یعنی اخلاقیات تو ساری دنیا میں مشترک ہے، کوئی 2-4 چیزیں ہوں گی جن کے اطلاق یا مصداق کے بارے میں اختلاف ہوگا، ورنہ تو انسانیت کی مشترک میراث ہے، تو وہ کوئی امتیاز نہیں ہے اس لحاظ سے۔ لیکن عبادات ہیں جو اصل میں اسلام کا امتیازی وصف بن جاتی ہیں۔ اسلام سے مراد اللہ کا وہ دین جو پیغمبروں سے ملا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں خاص طریقے سے، روزے رکھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک متعین شرع کے ساتھ معاشرے کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ظاہر کے لحاظ سے، یعنی جو کچھ ہے یہ باہر ہو رہا ہے یہ اندر نہیں ہو رہا، تو ظاہر کے لحاظ سے یہ گویا ہماری علامت بن جاتی ہیں، یعنی ہم اپنی شناخت ان سے کرتے ہیں۔ تو آپ نے انہی کو بیان فرمایا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد
ایک چیز یہ زیر بحث آئی تھی کہ 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ سب سے پہلی چیز یہ بیان کی گئی تھی کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہاں سے ہی آدمی ظاہر کے لحاظ سے دین میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس نے منافقانہ طریقے سے یہ بات کہہ دی ہو، یعنی باطن زیر بحث نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے پھر وہ ہمارا بھائی ہے، اس کے سیاسی قانونی حقوق وہی ہوتے ہیں جو مسلمان کے ہونے چاہیے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے اسلام کے ظاہر میں اس کو بیان کیا، یعنی یہ گواہی دو۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ مانو، گواہی دو۔ تمہاری زبان سے یہ الفاظ اگر نکلے ہیں تو پھر تم ظاہر کے لحاظ سے مسلمان ہو۔ ایمان لانے کے بعد لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا اظہار ہے، یہ جو بات کہی گئی ہے، یہ ایمان لانے کے بعد لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا اظہار ہے کہ کسی شخص نے خدا کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ یعنی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو بس وہ یہی کہے گا۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دیں، اور کچھ بھی نہیں پوچھتے۔ وہ یہ گواہی دیتا ہے تو وہ ہمارے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس کے اگلے ہی لمحے ہماری بیٹی اس سے بیائی جا سکتی ہے، ہماری میراث اس کو دی جا سکتی ہے، یعنی تمام چیزیں بالکل اسی طرح سے ہو جاتی ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی وہ دین کے معاملے میں اب تمہارے بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں ان میں ہوگا۔ چنانچہ اب نہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت سے انحراف کی جسارت کرے گا۔ یعنی یہ 2 باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو گویا شرک کی ہر چیز بالکل واضح ہو گئی کہ اس کے قریب نہیں جانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا ہے، یعنی اللہ کا نمائندہ مان لیا ہے۔ تو اب کیا کوئی شخص یہ ماننے کے بعد اتباع سے اطاعت سے انکار کر دیتا ہے؟ گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، لیکن اب حکم رسول اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اس نے آپ کو خدا کا رسول مان لیا ہے۔ 5 چیزیں جس طرح کہ میں نے عرض کیا اس میں رسول اللہ نے بتائی ہیں، اور جواب میں سائل نے یہ کہا ہے کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یعنی درست جواب دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں اسلام کا ظہور انہی 5 چیزوں سے ہوتا ہے۔ انسانی حیثیت سے تو بہت سی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً پیش آنے والے بہت سے معاملات ہیں جن میں بعض احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں، لیکن یہی 5 چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں انہیں اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، بعض دوسری روایتیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں گویا یہ واضح ہو گیا کہ یہ پورا اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، تو اس لیے انہی کو حضور نے بیان کیا۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اسی حیثیت سے ان کی تاکید کی گئی ہے۔ ان کے بارے میں کسی بحث و نزاع کی گنجائش بھی نہیں ہے، یعنی کسی اور چیز میں تو ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو کہ کیا مطلب ہے اور کیا مدعا ہے، اور قرآن کی اس آیت سے تم کیا سمجھے اور میں کیا سمجھا، لیکن ان میں بحث و نزاع کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے منتقل ہوئی ہیں، رائج ہو گئیں۔ یعنی آپ اٹھیں تو جا کے کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، قریب کی مسجد میں جائیں، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ رمضان میں روزے آئیں گے، گرد و پیش سے یہ ہدایت مل جائے گی۔ عمرے اور حج کے لیے جانا ہو تو بس گھر سے نکل کھڑے ہوں، دیکھتے رہیں لوگ کیا کرتے ہیں، کر کے واپس آ جائیں گے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اجماع اور تواتر عملی سے منتقل ہوئی ہے اور ہر لحاظ سے ثابت ہیں، لہٰذا کسی مسلمان کو ان سے انحراف کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سوال کا جواب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں 4 سوال ہیں، اس کے بعد اگلا سوال ایمان کے بارے میں ہے، اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔